بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین اکرام، میں آپ کا میزبان جعفر الحسن یوٹیوب چینل پاکستان زندہ باد کے حوالے سے مخاطب ہوں. آج پاکستان کی تاریخ کا وہ بدقسمت ترین دن اور سیاہ ترین دن ہے، یعنی 16 اکتوبر، جس دن قائد اعظم کے دست راست اور ایک نامور سیاستدان جن کا تحریک پاکستان میں اہم ترین کردار تھا، قائد ملت لیاقت علی خان کو راولپنڈی کے کمپنی باغ میں شہید کر دیا گیا تھا. اس کی بھی تاریخ بڑی عجیب و غریب ہے کہ قتل کرنے والے کا تعلق افغانستان سے تھا، جس کا نام سید اکبر تھا اور جس کو پیرول پر رہا کیا ہوا تھا. ناظرین، اس شخص کو جو لیاقت علی خان کو شہید کیا اور جن عناصر نے جو اس کی پشت کے اوپر تھے، انہوں نے لیاقت علی خان کو اپنے راستے سے کیوں ہٹایا اور وہ کیا مقاصد حاصل کرنا چاہتے تھے لیاقت علی خان کی شہادت سے ان کو راستے سے ہٹا کر، اس حوالے سے آج ہم سینئر صحافی کالم نگار جناب آغا مسعود حسین صاحب سے سوال کریں گے کہ اس کی پشت کے اوپر کون سے عوامل کار فرما تھے جو لیاقت علی خان کو شہید کیا گیا. شکریہ آغا صاحب، آپ نے وقت دیا اور اس اہم موضوع پر جو تاریخ کا ایک انتہائی اہم اور انتہائی تکلیف دہ موضوع ہے کہ لیاقت علی خان کو جس طریقے سے شہید کیا گیا، آپ اس کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں کہ وہ قوتیں کون سی تھیں اور انہوں نے کیوں ان کو اس راہ سے ہٹایا؟ دیکھیے جعفر صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے وقت نکالا اور آپ مجھ سے اس اہم موضوع پر بات کر رہے ہیں. بات دراصل یہ ہے کہ خان لیاقت علی خان صاحب جو تھے وہ نوابزادہ تھے، وہ نواب تھے. کرنال میں وہ پیدا ہوئے تھے اور 1890 میں، اور ان کی تعلیم و تربیت تو ابتدائی طور پہ ان کے گھر پہ ہوئی، لیکن بعد میں اعلیٰ تعلیم کے لیے وہ آکسفورڈ چلے گئے. وہاں پہ انہوں نے پھر آکسفورڈ سے انہوں نے تعلیم حاصل کی. اس کے بعد انہوں نے قانون کی ڈگری لی اور اس کے بعد وہ پاکستان آ گئے اور وہ ہندوستان آ گئے اور ہندوستان میں آ کے انہوں نے اپنی سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کیا. یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ قائد اعظم کو لندن سے ہندوستان لانے میں لیاقت علی خان کا بہت اہم کردار تھا. آپ کو معلوم ہے کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ بعض وجوہ کی بنا پر ہندوستان کے معاملات، سیاسی معاملات کو دیکھ کر وہ لندن چلے گئے اور وہاں اچھی پریکٹس کر رہے تھے قائد اعظم. لیکن بعد میں جب لیاقت علی خان گئے، انہوں نے کہا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، ان کے سیاسی و معاشی تحفظ کے سلسلے میں کوئی کام نہیں ہو رہا. اور انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے انتہا پسند مہاسبائی اور ہندو جو ہیں وہ مسلمانوں کا عرصہ حیات تنگ کر رہے ہیں. تو چنانچہ یہ اس وقت ضروری ہے کہ مسلمانوں کے معاشی اور اقتصادی تحفظ کے لیے اور ان کے دین کو بچانے کے لیے آپ ہندوستان تشریف لائیں. تو چنانچہ لیاقت علی خان کہنے پر وہ آ گئے ہندوستان اور اس کے بعد جو بھی ہوا وہ تاریخ کا حصہ ہے. تو پاکستان بننے کے بعد پہلے وزیر اعظم جناب لیاقت علی خان صاحب تھے اور لیاقت علی خان آپ کو معلوم ہے کہ ایک بہت جری اور بڑے بہادر انسان تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ وہ ایک خاص ان کے ذہن میں پاکستان کا تصور تھا اور تصور یہ تھا کہ پاکستان کو معاشی طور پر خود کفیل بنایا جائے. اور وہ اس بات کے حق میں نہیں تھے کہ پاکستان کو پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے کسی ملک سے مدد لی جائے. حالانکہ مدد لینا کوئی بری بات نہیں، دنیا کے سارے لوگ جو ہیں مدد لیتے ہیں. تو انہوں نے بہرحال یہ ہے کہ پاکستان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنے کی کوشش کی. اور سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کا جو تصور تھا وہ تقریباً وہی تھا کہ جو قائد اعظم محمد علی جناح کا تھا. آغا صاحب، اس میں آپ سے یہی جو گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کچھ تفصیل سے یہ بات بتائیے کہ قائد ملت لیاقت علی خان کا پاکستان کی سیاسی اور اقتصادی حوالے سے وہ پاکستان کو کس شکل میں دیکھنا چاہتے تھے، کیا ان کے جو خیالات تھے کہ پاکستان کو کس سطح پر ہونا چاہیے؟ دیکھیے تو لیاقت علی خان صاحب جو تھے، اللہ ان کے مفرد ان کے درجات بلند کرے، وہ استحصال کے بہت خلاف تھے. ہی واز اگینسٹ دی ایکسپلائٹیشن مین بائی مین. تو اور اس کے ساتھ ساتھ وہ چاہتے تھے کہ میں نے ابھی جملہ آپ کی خدمت میں پیش کیا، وہ یہ چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے پاکستان معاشی طور پہ خود کفیل ہو جائے. تو اس کے لیے انہوں نے بہت عمدہ پالیسی کی. اور آپ کو معلوم ہے کہ جب پاکستان
نہیں بنا تھا تو ہندوستان میں عبوری حکومت کے وہ وزیر خزانہ تھے، اور ان کا ایک بہت مشہور مطلب یہ کہ بجٹ پیش ہوا تھا، پیسہ بجٹ، اور ہندوؤں کو بڑی حیرت ہوئی کہ مسلمان تو ظاہر ہے کہ بینک سے واقف نہیں ہیں، تجارت سے واقف نہیں ہیں، لیکن جب لیاقت علی خان نے جو پیسہ بجٹ پیش کیا تو جتنے سرمایہ دار تھے وہ ہل گئے، اور کیونکہ انہوں نے براہ راست ٹیکس جو تھے وہ ہندوستان کے سرمایہ داروں پہ لگایا تھا جو پیسہ بچاتے تھے، اور یہ ہے کہ عوام پہ خرچ نہیں کرتے تھے. تو اس طریقے سے لیاقت علی خان کا یہی تصور پاکستان کے سلسلے میں تھا. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جس طریقے سے سید اکبر کو استعمال کیا گیا یہ ایک اخوانی تھا اور بڑا کرمنل تھا، اور اب البتہ اس کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتا پیرول پر، لیکن یہ ہے کہ اس کو بعض سیاستدانوں نے، اور جن کے بار بار نام اب آسانی سے آپ پڑھ سکتے ہیں، ان کی نشاندہی بھی ہو چکی ہے کہ وہ لوگ اس کے پیچھے تھے، اور ان کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ لیاقت علی خان صاحب جو تھے وہ کرپشن کے بہت خلاف تھے. وہ چاہتے تھے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ عوام کو میرٹ کی بنیاد پر ان کو ہر چیز ملنی چاہیے. پھر ان کا جو سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ہندوستان سے لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں لوگ جو ہے نا آ رہے تھے، اور ایک بوجھ تھا کہ پاکستان پر، لیکن انہوں نے جناب جس خوبصورتی سے جو مہاجرین آ رہے تھے ان کی آباد کاری کے سلسلے میں کام کیا، ان کو ایک احساس دلایا کہ ٹھیک ہے آج وہ جڑے ہوئے ہیں، ان کے پاس گھر نہیں ہے، ان کے پاس رہنے کی جگہ نہیں ہے، ان کے پاس چھت نہیں ہے، لیکن آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ سب کچھ ہو جائے گا. آغا صاحب، آپ کی گفتگو سے جو میں نے نتیجہ اخذ کیا، اگر اس میں کوئی غلط ہو تو آپ اس کی اصلاح کیجیے گا، کہ لیاقت علی خان کرپشن کے انتہائی بدترین دشمن تھے. ایسا لگتا ہے کہ آج بھی وہی انہی عناصر کا ایک تسلسل یہاں پر جو ہے وہ قائم ہے. سید اکبر سے ان کو شہید کروایا، اور پھر سید اکبر کو بھی مار کر نشان مٹا دیا گیا. نو ڈاؤٹ لیاقت علی خان مذہبی حوالے سے انتہائی راسخ العقیدہ تھے، اور قرارداد مقاصد ان کی اس فکر اور نظریے کی عکاس ہے. اس میں ایک اور چیز اضافی طور پر آپ جو ہے یہ فرمائیے گا کہ خارجہ پالیسی کے حوالے سے وہ پاکستان کو کس انداز میں دیکھتے تھے، اور وہ کس طرح چاہتے تھے کہ بیرون دنیا کے ساتھ پاکستان کے رشتے جو ہے قائم ہوں. دیکھیے بات اصل یہ ہے کہ جو آپ نے کہا نا راسخ عقیدہ، دیکھیے میں سمجھتا ہوں آپ بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، اور مسلمان ہونا جو ہے نا وہ بڑی عزت کی باعث ہے. تو لیاقت علی خان جو تھے وہ بنیادی طور پر جب قرارداد مقاصد انہوں نے جو پیش کیے، اس کے بعد اب تو وہ آئین کا حصہ ہے، تو اس میں انہوں نے یہی چیز لکھی کہ بھئی پاکستان ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہوگا، ایک اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ ہوگی. تو ان کی جو یہ سوچ تھی، ان کی جو فکر تھی، اس فکر کی بنیاد جو ہے وہ پاکستان میں نظر آنی چاہیے تھی. لیکن جیسے خود آپ نے سوال کی صورت میں مجھ سے بات کی ہے کہ جو اب پاکستان میں جو کرپشن ہے، پاکستان کے اندر جو قربہ پروری ہے، لسانیت ہے، صوبائیت پھیل رہی ہے، آپ یقین کریں کہ اگر لیاقت علی خان اور قائد اعظم محمد علی جناح کی یہ ساری گفتگو جو انہوں نے اپنی زندگی میں کی، اگر اس پر میں سمجھتا ہوں کہ 50% بھی عمل کیا جاتا تو آج پاکستان کی یہ صورتحال نہیں ہے جو آج ہمیں، آج ہم کشکول گدائی لیے پھر رہے ہیں، ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ لیاقت علی خان کو یاد کرتے ہوئے آج ان کی شہادت کا دن ہے، ہمیں یہ چاہیے کہ کم از کم جو ہے قرارداد مقاصد کو پڑھیں، اور ہم یہ غور کریں کہ دیکھیے اسلام کی بنیاد پر یہ جو ملک قائم ہوا تھا اس میں ایک چیز جو بڑی واضح تھی وہ یہ کہ آدمی کے ذریعے آدمی کا استحصال نہیں ہوگا، اور یہ کہ لوگوں کو میرٹ کی بنیاد، جیسے کہ اسلام کا بنیادی جو ہے نا تصور ہوتا ہے، استحصال اور اسلام متصادم ہے ایک دوسرے سے. بالکل تو یہ بات ہے. تو لیاقت علی خان کا یہ ایک بڑا کنٹریبیوشن تھا. دوسری خارجہ پالیسی کے سلسلے میں آپ نے بتایا، آپ کو حیرت ہوگی سن کے جو آج لوگ چین پاکستان دوستی کی بات کرتے ہیں، فلاں لوگوں کی بات کرتے ہیں، کہ انہوں لیاقت علی خان پہلے آدمی تھے کہ جنہوں نے چین اور پاکستان کے درمیان سفارتی تعلقات قائم کیے. پھر اس کے بعد یہ کہ وہ امریکہ تشریف لے گئے، امریکہ میں تقریباً وہ 2 ہفتے رہے، اور اس زمانے میں روزویلٹ جو تھے وہ امریکہ کے صدر تھے. تو انہوں نے امریکہ میں جا کے 2-3 ایسے جملے کہے کہ جو آج بھی تاریخ کا بڑا سنہری حروف سے لکھے جاتے ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہوگی نائدر ایسٹ نور ویسٹ، نہ ہم وہ ویسٹ کی طرف دیکھیں گے نہ ہم ایسٹ کی طرف دیکھیں گے. اس کا مطلب یہ کہ نان الائن پالیسی جو ہے نا وہ پاکستان کی تھی. دوسرا انہوں نے کہا کہ آئی ہیو کم ٹو یونائٹڈ اسٹیٹس ناٹ بیکاز دیٹ یونائٹڈ اسٹیٹس از اے ویری پاورفل کنٹری، آئی ہیو جسٹ کم ہیئر ایکچولی ٹو انکریز
دی ٹریڈ بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا, کیونکہ پاکستان کو ٹریڈ کی بڑی ضرورت تھی, مہاجروں کا قافلے آ رہے تھے, ان کو نوکریاں نہیں مل رہی تھیں. بنیادی ضرورت تو سخت یہی تھی. ایگزیکٹلی بنیادی ضرورت یہ تھی کہ ٹریڈ جو ہے انہانس کیا جائے. اور اس کے بعد امریکی صدر نے پوچھا کہ ڈو یو وانٹ ٹریڈ, انہوں نے کہا کہ پاکستان جیسے جیسے آگے بڑھے گا اس کے لحاظ سے ہم اپنے خیالات کو اور اپنے خارجہ پالیسی کو اور اپنے ملک کے معاملات کو تشکیل دیں گے. تو لیاقت علی خان پہلے آدمی تھے کہ جنہوں نے نان لائن یعنی نہ وابستہ مطلب یہ کہ تصور پیش کیا سیاست میں. تو انہوں نے امریکہ بھی دوستی کی, پھر وہ ایران بھی تشریف لے گئے تھے امریکہ جانے سے پہلے. اور یہ ایک اور میں بتا دوں غلط فہمی, لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کو امریکہ نہیں جانا چاہیے تھا, روس سے پہلے وہ ملا تھا ان کو. دیکھیے یہ لوگ بڑے گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو تاریخ سے. ایکچولی ایران کے ایک دعوت میں روسی کونسل جنرل نے ان کو کہا کہ زبانی کہا کہ آپ وہ انافیشلی جو ہے جی ہاں آپ وہاں تشریف لائیے, ہمیں بڑی خوشی ہوگی روس میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہوئے. اس کے بعد کوئی دعوت نامہ نہیں ملا, کسی قسم کی کوئی مطلب یہ کہ ہل جل نہیں ہوئی روس کی طرف سے. تو پھر ظاہر ہے کہ لیاقت علی خان صاحب امریکہ تشریف لے گئے. اور امریکہ جانا اس لیے بھی ضروری تھا کہ روس اس زمانے میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا, سیکنڈ ورلڈ وار میں روس بالکل تباہ ہو چکا تھا. تو امریکہ جانے کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ ویسٹ سے تعلقات استوار کیا جائے, اور یہ ہے کہ پاکستان کی تجارت اور پاکستان کی صنعت کو جو ہے نا فروغ حاصل ہو سکے, اور اس کے ذریعے جو ہے پاکستان اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکے. بہت شکریہ آغا صاحب, آپ نے لیاقت علی خان کی شہادت کے حوالے سے اور ان کے افکار و نظریات کے حوالے سے لوگوں کو آگاہ کیا. لیکن میں ایک بتا دوں, آپ ٹھیک ہے آپ ابھی کلوز نہ کریں, میں ایک چھوٹا جملہ بتا دوں. دیکھیے جب ان کو گولی لگی تو انہوں نے لیاقت علی خان نے کہا کہ خدا پاکستان کی حفاظت کرے. اور دوسری بات یہ کہ جب ان کو ہاسپٹل لے گئے اور اس کے بعد ان کے جب معائنہ کرنے کے لیے جب ان کے کپڑے اتارے گئے تو ان کی بنیان پھٹی ہوئی تھی, اور ان کے جو موزے تھے اس میں بھی سوراخ تھا, اور ان کا کوئی بینک بیلنس نہیں تھا. تو آپ مجھے بتائیے جعفر صاحب کہ ایسی بڑی قیادت جنہوں نے پاکستان بنایا, اپنا گھر جو ہے پاکستان باوجود اس کے کہ آج بھی دہلی میں جو ہے وہ جو سفارت خانہ ہے وہ ان کا گھر ہے, گلرانہ ان کی وائف. تو آپ مجھے بتائیے کہ پاکستان اتنی بڑی قربانی, اتنے بڑے افکار, اتنی بڑی محنت, اور محنت کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ لوگوں کو جس طریقے سے جو مہاجرین آ رہے تھے ان کو جو حوصلہ دیا, میرا خیال ہے صرف انہی کا. اور ایک اور ان کا کارنامہ یہ تھا خارجہ پالیسی کے سلسلے میں کہ انہوں نے نہرو کے ساتھ مل کے دہلی میں اقلیتوں کے تحفظ کا وہ معاہدہ کیا کہ دونوں ملک میں اقلیتوں کو تحفظ کیا جائے گا. آج ہندوستان میں مسلمان اقلیت جو ہے خوف زدہ ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں پڑ رہا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. کشمیر میں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, ہندوستان کی جو موجودہ حکومت جو کر رہی ہے بی جے پی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لیاقت علی خان کے سارے اقدامات جو تھے وہ وطن دوستی کے علاوہ انسان دوستی پر مبنی تھے, اور وہ پاکستان کو ایک نان لائنڈ اسٹیٹ کی حیثیت سے دیکھنا چاہتے تھے. بہت شکریہ آغا صاحب. ناظرین کرام, آغا صاحب کی پوری گفتگو کا نچوڑ اگر پیش کیا جائے تو یہ کہ لیاقت علی خان کا, قائد اعظم کا, ان کا سب کا پیغام شدت پسندی کے خلاف تھا, انتہا پسندی کے خلاف تھا, کرپشن کے خلاف تھا, اور انسان دوستی کا پیغام تھا. یہی پیغام ہے جس کو آج ہمیں عام کرنا چاہیے, اور اسی کے ذریعے پاکستان کو مضبوط اور مستحکم کیا جا سکتا ہے. آپ کا بہت شکریہ.